حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کے پڑوس میں ایک آتش پرست سمون نامی شخص رہتا تھا جو آگ کی پوجا کیا کرتا تھا۔ آگ کو ہی وہ اپنا خدا مانتا تھا۔ عمر اس کی 70 سال ہو چکی تھی۔ زندگی کے اس آخری پڑاؤ میں اب وہ بیمار رہنے لگا۔ بیماری کی حالت ایسی تھی کہ وہ اپنے بستر سے اٹھ بھی نہیں سکتا تھا۔ آگ کی پوجا کرتے کرتے اس نے اپنی زندگی کے 70 سال گزار دیے۔ حضرت حسن بصری کو جب اس کی بیماری کا پتہ چلا تو آپ اس کے پاس پہنچے۔ آپ نے دیکھا اس کے پاس آگ سلگ رہی ہے اور وہ آگ اور دھوئیں سے کالا پڑ چکا ہے۔ حضرت حسن بصری نے شمعون سے فرمایا، اے شمعون، ساری عمر تو نے آگ اور دھوئیں کی پرستش کی، اب دین اسلام کو آزما، خدا سے ڈر اور مسلمان ہو جا، شاید خدا تجھ پر رحم فرما دے۔ شمعون دین اسلام کے نام سے بھی نفرت کیا کرتا تھا، لیکن آج اس نے حضرت حسن بصری سے کہا کہ آپ مجھے دین اسلام کی صداقت کی کوئی نشانی دکھائیے جس سے کہ میرا دل مطمئن ہو جائے۔ حضرت حسن بصری نے فرمایا، اے شمعون، دیکھ تو نے 70 برس آگ کی پوجا کی اور میں نے ایک روز بھی اس کو نہیں پوجا۔ اب تم اور میں دونوں آگ میں اپنا ہاتھ ڈالتے ہیں اور پھر دیکھتے ہیں کہ آگ کس کو جلاتی ہے اور کس کو چھوڑتی ہے۔ چاہیے تو یہ کہ تو اس آگ کا پجاری ہے اس لیے وہ تجھے نہ جلائے، اور میں اس کا پجاری نہیں اس لیے وہ مجھے جلا دے، مگر مجھے اپنے اللہ سے امید ہے کہ آگ مجھے ہرگز نہ جلائے گی۔ اگر تو میرے خدا کی طاقت اور اس آگ کی کمزوری کو دیکھنا چاہتا ہے تو لے دیکھ۔ یہ کہہ کر آپ نے اپنا ہاتھ جلتی آگ میں ڈال دیا اور کافی دیر تک اس میں ڈالے رکھا۔ شمعون نے دیکھا کہ آپ کا ہاتھ بالکل صحیح سلامت ہے۔ یہ منظر دیکھ کر شمعون بے قرار ہو گیا اور خدا کی محبت کا نور اس کی پیشانی میں چمکنے لگا اور عرض کرنے لگا، اب تک پورے 70 برس میں نے اس آگ کی پوجا کی ہے اور اب چند سانس باقی ہے تو اس میں آپ کے خدا کی کیا عبادت کر سکتا ہوں۔ حضرت حسن بصری نے فرمایا، تو اس کی فکر نہ کر، بس حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھ لے اور مسلمان ہو جا تو میرا خدا فوراً تجھ سے راضی ہو جائے گا اور پچھلے 70 برس کی آگ کی ساری پرستش معاف فرما دے گا۔ شمعون نے کہا کہ اگر آپ ایک اقرار نامہ لکھ دیں کہ حق تعالیٰ مجھے عذاب نہ دے گا تو میں ایمان لے آتا ہوں۔ حضرت حسن بصری نے ایک اقرار نامہ لکھ دیا اور شمعون کو دے دیا۔ شمعون نے وہ اقرار نامہ لیا اور کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گیا۔ مسلمان ہونے کے بعد شمعون نے حضرت حسن بصری کو وصیت کی کہ جب میں مر جاؤں تو غسل دینے کے بعد آپ خود مجھے قبر میں اتاریں اور یہ اقرار نامہ میرے ہاتھ میں رکھنا تاکہ کل قیامت کے دن میں یہ دکھا کر عذاب سے بچ جاؤں۔ پھر کلمہ شہادت پڑھا اور شمعون مر گیا۔ حضرت حسن بصری نے اس کی وصیت کے مطابق کام کیا اور بہت سے لوگوں نے اس کی نماز جنازہ پڑھی۔ اس رات حضرت حسن بصری مطلق نہ سوئے اور ساری رات نماز پڑھتے رہے اور اپنے دل میں کہتے رہے کہ میں نے یہ کیا کیا، میں تو خود اپنی جائیداد پر قدرت نہیں رکھتا، پھر خدا کی قدرت پر میں نے کیسے مہر تصدیق کر دی اور اقرار نامہ لکھ دیا۔ اسی خیال میں حضرت سو گئے۔ آپ نے خواب میں دیکھا کہ شمعون سر پر تاج رکھے اور نورانی لباس پہنے بہشت کے باغوں میں ٹہل رہا ہے۔ حضرت حسن بصری نے دریافت کیا کہ اے شمعون، کیا حال ہے؟ اس نے فرمایا، آپ کیا پوچھتے ہیں؟ حق تعالیٰ نے مجھ پر بڑا فضل فرمایا ہے اور مجھے ایک بہت بڑے محل میں اتارا ہے اور اپنا دیدار بھی عطا فرمایا ہے، اور جو مہربانیاں مجھ پر فرمائی ہیں کہ مجھ میں طاقت نہیں کہ بیان کر سکوں۔ اے حسن، اب آپ کے ذمے کچھ بوجھ نہ رہا، آپ کا اقرار نامہ بڑے کام آیا، اب یہ لیجیے اپنا اقرار نامہ، کیونکہ اب اس کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ کہہ کر وہ اقرار نامہ اس نے حضرت حسن بصری کو دے دیا۔ حضرت حسن بصری جب بیدار ہوئے تو وہ اقرار نامہ ان کے ہاتھ میں تھا۔ تذکرہ الاولیاء صفحہ 39-40۔ اللہ والے جب کسی بدکار، گناہگار اور کافر ناہنزار کی طرف بھی متوجہ فرما لیں تو اس کا بیڑا پار ہو جاتا ہے اور وہ جنت کا حقدار بن جاتا ہے۔ اور یہ بھی معلوم ہوا کہ اللہ والے جب کسی بات کا عہد و اقرار کر لیں تو اللہ تعالیٰ اپنے ولی کے عہد و اقرار کو سچا کر دیتا ہے، اور جو بات ان کے منہ سے نکل جائے وہ پوری کر دیتا ہے۔ پھر جو ان ولیوں اور نبیوں کے بھی آقا و مولا اور سردار ہیں، یعنی حضور سید الانبیاء احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، تو وہ کیوں نہ جنت کے مالک و مختار ہوں گے، اور ان کی یہ شان کیوں نہ ہوگی کہ وہ جس کو چاہے جنت میں داخل کریں اور جسے چاہے جنت سے نکال دیں۔ اللہ اکبر۔